اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے مصائب کو یہ لوگ چھپاتے ہیں، فضائل کو یہ لوگ چھپاتے ہیں، القاب کو یہ لوگ چھپاتے ہیں، اور یہی حال ہے باقی ائمہ علیہم السلام کے لیے۔ اور کل بھی ہم نے توجہ دلائی، عام اہل سنت ہوگا تو امام حسن امام حسین علیہم السلام کے لیے کہے گا امام حسن امام حسین، لیکن جو ان کا ملا ہوگا وہ عموماً اس کے منہ سے عموماً، خصوصاً بریلوی تو کہہ دیتے ہیں، دیوبندی کے اور وہابی کے منہ سے نہیں نکلتا، وہ بہت سنبھل کے کہے گا حضرت حسن، کہیں بہت الرٹ ہو کے کہیں منہ سے امام نہ نکل جائے۔ یہ علامتیں ہیں ساری ناسبیوں کی، اور شاید کل یا پرسوں بھی توجہ دلائی کہ جب انگلش میں ترجمہ کریں صلوات کا، کیونکہ آج بعض نئے لوگ ہوں گے، تو کیا کہنا چاہیے؟ پیس بی اپاؤن ہم، بالکل غلط ہے۔ پیس بی اپاؤن ہم ناسبیوں والی روش پر ہے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ ہے، وداؤٹ آل۔ صحیح ترجمہ جو ہوگا پیس بی اپاؤن ہم اینڈ ہز پروجنی، اینڈ ہز پروجنی کریں گے تو یہ آل ہی کا ہے ترجمہ۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ کل ایک روایت کا کچھ حصہ پڑھا تھا، اور اس سے پہلے جو کل ہم نے توسل کیا تھا اور حدیث قصہ کے جملے کی جانب بڑی تیزی سے توجہ دلائیں کہ حدیث قصہ میں جب جناب سیدہ سلام، جب رسول اللہ اور مولا امیر المومنین امام حسن امام حسین کا تعارف کرایا گیا ہے، تو ایک خاص جو روش ہے وہ کیا ہے؟ وَهُمْ فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ اور کل ہم نے ایک ختم کی جانب اور ایک مجرب عمل کی جانب توجہ دلائی کہ 530 دفعہ صلوات پڑھی جائے، لیکن اس حدیث قصہ کی روش پر، جس طرح سے وہاں پر تعارف ہو رہا ہے جناب سیدہ کے ذریعے سے، تو یہاں پر ابتدا بھی صلوات کی کس سے؟ جناب سیدہ سے ہے۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا، یعنی ان کے والد پر، و بعلہا، یعنی ان کے شوہر پر، و بنیہا، ان کے بچوں پر، و سر المستودع، اور جو اللہ نے ان پر ان میں راز چھپائے ہیں، اور پھر بعدد ما احاط بہ علمک، یعنی اللہ، یا اللہ تو اتنی ان پر صلوات بھیج کہ جو تیرے علم میں ہے، یعنی کوئی عدد نہیں ہے، وہ علم کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو اس دور کے بڑے مراجع میں سے تھے، اور اہل بیت کی خدمت میں اس دور میں انہوں نے بہت کام کیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ آج کے موجودہ خصوصاً آنے والے مراجع میں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ وہ دن لائے۔ ایک ہمارے استاد ہیں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی میلانی، وہ آیت اللہ العظمیٰ میلانی کے پوتے ہیں۔ یعنی اس دور میں اگر کسی نے اہل بیت کے دفاع میں کتابوں کی ایک بہت بڑی تعداد پر کام کیا ہے، کہ جن میں سے ایک کام کی جانب ہم توجہ دلائیں، اور اس کے ضمن میں ذکر ہو جائے گا علماء لکھنؤ کا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ تقریباً فیشن بن گیا ہے کہ جی انڈیا کے مولوی تو بالکل ہی فارغ تھے۔ قوم ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہے، جیسے کہ ان کو فخر محسوس ہوتا ہے نا، ہمیں اردو نہیں آتی، رہتے پاکستان میں ہمیں اردو نہیں آتی، رہتے انڈیا میں ہمیں ہندی نہیں آتی، تم کو اردو بھی نہیں آتی، ہندی بھی نہیں آتی، اس کا مطلب ہے تم اب نارمل ہو، ساری زندگی تمہاری انڈیا پاکستان میں گزری ہے۔ بڑی شرم کی بات ہے، جہاں تم پیدا ہوئے وہاں کی زبان ہی نہیں آتی۔ اچھا انگلش آتی ہے، وہ بھی نہیں آتی۔ تو اسی احساس کمتری کی جھلک یہ ہے کہ جی انڈیا پاکستان میں کوئی کام نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے۔ امامت کے موضوع پہ جو کتاب انڈیا میں لکھی گئی ہے، مخصوصاً لکھنؤ میں، وہ پوری تاریخ اسلام میں، پوری تاریخ غیبت صغریٰ اور کبریٰ میں اتنی اہم اور اتنی بڑی کتاب نہیں لکھی گئی۔ اور اس کتاب کی ابتدا فرمائی تھی حضرت آیت اللہ العظمیٰ علامہ، اور جو ان کو القاب دیے جاتے ہیں ایران عراق کے بڑے علماء کی جانب سے، پوری ایک طویل فہرست ہوتی ہے۔ میر حامد حسین صاحب نے اس کتاب کو شروع فرمایا تھا، میر ناصر حسین صاحب نے اس کو مکمل فرمایا تھا، اور اس کتاب کا نام ہے ابقات الانباء۔ اس کتاب کا عربی میں خلاصہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ میلانی نے عربی میں خلاصہ کیا ہے، خلاصہ،
تو وہ 23 جلدوں میں ہوا ہے، صلوات پڑھنے پر محمد والے. تو فضائل اہل بیت میں بہت کام کیا حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید شہاب الدین حسینی مراشی نجفی نے، اور ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام سے انہیں خاص روحانی لگاؤ تھا. اور ان کی جو نجف سے ہجرت کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے توسل فرمایا تھا مولا امیر المؤمنین سے اور خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ مجھے میری جدہ کی قبر بتا دیں. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے یہاں بھی جو ایک نادانی ہوتی ہے کہ جب بقیع کا نقشہ ہوتا ہے تو اس میں جو قبر امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہے، اس میں لکھ دیتے ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا. یہ غلط ہے، یہ کام یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی خواہش کے خلاف ہے. یہ کام ان کی قبر کا کسی کو علم نہیں ہے. حتیٰ بقیع میں اس احاطے میں بھی آپ اس نیت سے کھڑے ہوں کہ یہیں کوئی قبر ہے جناب سیدہ کی، یہ کام بھی غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ جناب سیدہ فرما رہی ہیں میری قبر کو پوشیدہ رکھنا. اور اس دن 70 سے زیادہ نئی قبریں بقیع میں مولا امیر المومنین کے اصحاب نے بنائی تھی مختلف جگہوں پہ. اور انہی میں سے قبر کے پاس آ کر دوسرے سیاسی خلیفہ نے کہا تھا کہ عورتوں کو بلایا جائے، قبروں کو کھودا جائے اور فاطمہ کے جسم کو نکالا جائے اور نماز ہم اس پر پڑھیں گے. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب مولا امیر المؤمنین زرد عبا میں کہ جو جنگ میں وہ استعمال کرتے تھے اور ذوالفقار کھلی ہوئی تھی اور زمین پہ خط پڑ رہا تھا اور جلال کے عالم میں آئے تھے، اور اس کے بعد ایک شخص کا گلیبان پکڑ کے اس کو پٹخا تھا اور کہا تھا کہ اگر میرے حبیب کا حکم نہ ہوتا، وصیت نہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا، لیکن یاد رکھو کہ یہ نہ سمجھو کہ میں ڈر گیا ہوں، میرے حبیب کی وصیت تھی. وہ وصیت کیا تھی کہ اے علی اگر تمہارے طرفدار ہوں اور ساتھ دینے والے ہوں تو قیام کرنا. اور آپ نے فرمایا تھا کہ ایک انگشت کے پورے کے برابر بھی کسی بھی قبر سے اگر مٹی ہٹی تو میں تمہیں قتل کر دوں. اب جناب سیدہ کی قبر کہاں ہے؟ یا خود ان کے گھر میں ہے، یا قبر رسول اللہ اور منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے. ان بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنان، کے بتحقیق میری قبر اور میرے منبر کے درمیان جنتوں میں سے ایک جنت ہے. ٹھیک، یا بقیع میں ہے. اب جب بات ہوتی ہے بقیع کی تو اس احاطے کو فوکس نہیں کرنا چاہیے. یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی خواہش کے خلاف ہے.